تحائف میں سے کچھ تحائف انہوں نے اگر فروخت کیے تو اس میں جو منافع ہوا اس پہ بھی ٹیکس دیا اور اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرنز میں انہوں نے اس کو فائل کیا اس کے اندر. سو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو درباریوں کو ٹولہ جو حقائق مسخ کرنے کے اوپر لگا ہے, عوام کو میڈیا کے ذریعے گمراہ کر رہے کہ جی عمران خان نے کوئی چوری کر لی, کوئی کرپشن کر لی, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس فیصلے سے بھی نہ عمران خان صاحب چور نہ ہی کرپٹ ثابت ہوتے ہیں, بلکہ ان کو ایک ایسی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر ایک جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ دیا گیا ہے ان اثاثوں کا جس کا وہ آلریڈی ٹیکس بھی ادا کر چکے ہیں اس پروفٹ پہ اور اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی شامل کر چکے ہیں. اور جس طرح تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, ہم بالکل اس ناانصافی پہ مبنی فیصلے کو, اس غیر آئینی فیصلے کو ہم عدالت میں بھی چیلنج کریں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس قطعی طور پہ یہ اختیار نہیں ہے جس آرٹیکل کے تحت جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو یہ ساری جو ملی بھگت ہے, یہ چوروں کا جتھا جتنی مرضی کوششیں کر لے, ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ جو گڑھا عمران خان کے لیے کھودتے ہیں اس میں یہ خود گرتے ہیں اور ان کے اپنے مکروہ چہرے جو ہے قوم کے سامنے بے نقاب ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان مافیاز کا پہلے بھی مقابلہ کرتے رہیں اور اب بھی جو ہے بھرپور مقابلہ کریں گے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ قانون کی عدالت میں جو ہے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آج ہی لانگ مارچ کا آغاز نہیں ہو گیا؟ اور دوسری میری بات, دوسرا سوال یہ ہے کہ مصدق نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پر گرفتار کر کے جو لوٹا ہوا پیسہ وہ واپس لیا جائے. اس پہ آپ کیا رد کریں گے؟ دیکھیں, ایسے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو جس طرح سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ان لوگوں کی جانب سے کہ وہ جو چوروں کا ٹولہ جس نے اکٹھے ہو کے مکمکا کر کے ایک سازش کے تحت اقتدار پہ قابض ہوئے اور NRO 2 جنہوں نے لیا ہوا ہے ان کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی. عمران خان صاحب کو پہلے بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے صادق اور امین قرار دیا, اور ابھی بھی میں نے آپ سے جس طرح عرض کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے وہ تحائف لیے ان لوگوں کی طرح نہیں, زرداری اور نواز شریف اور گیلانی کی طرح نہیں کہ 5% 10% دے کے, قانون کے مطابق عمران خان صاحب نے جو کیبنٹ ڈویژن نے قیمت طے کی تھی اس کا 50% انہوں نے ادا کیا. تو جو لوگ 5% 10% بلکہ مفت میں غیر قانونی طور پہ گاڑیاں لے گئے, وہ لوگ جو ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں. آپ کے سامنے الیکشن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جس طرح ممنوعہ فنڈنگ کیس کے, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانبداری کے حوالے سے, ان کی ناانصافی کے حوالے سے, کہ بجائے اس کے کہ عدالت کے فیصلے پہ عمل کرتے ہیں اور ان سے PMLN پیپلز پارٹی اور JUI سے جو ہے ان سے ان کی فنڈنگ کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں, تحریک انصاف کو جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ مریم نواز کے حوالے سے قذافی صاحب ایک سیکنڈ, مریم نواز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے مریم نواز کو بھی شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. مریم نواز وہ خاتون ہیں جو کنوکٹڈ تھیں. مریم نواز وہ خاتون ہے جن کے بھائی برملا اعتراف کر چکے ہیں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تو ہمارے ہیں, ہم اون کرتے ہیں. میری بہن اس کی ٹرسٹی ہے. نیلسن اور نیسکول ہماری کمپنیز ہیں, ان کے ذریعے سے ہم انہیں لک آفٹر کرتے ہیں. اور ایک ٹی وی پروگرام میں جس میں ایک طرف میں تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں, وہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں بیرون ملک میری جائیدادیں, میری تو اس ملک کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں اور میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو انہیں یہ بات کہتے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں. یعنی کیلبری فونٹ کی موجد اور لتھڑی ہوئی ہیں کرپشن کے ان کیسز کے اندر, کنوکٹڈ تھیں, اور جن حالات کے اندر انہیں یہاں پر بیل آؤٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم ان کے ان الزامات کی مذمت کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کی روشنی میں مستقبل میں سول ملٹری ریلیشنز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں, کہ اس کو کیسے آپ ایویلویٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا بھی ایک اداروں کے حوالے سے ایک خاص موقف رہا ہے, تو آج اس فیصلے کی تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا
دوسرا پارلیمنٹ میں جانے کا مقصد تحریک انصاف کا کوئی پلان ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پارلیمنٹ میں آپ ہوتے تو زیادہ مور افیکٹو آپ کا پروٹیسٹ اور باقی چیزیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے حوالے سے جو فیصلہ تو پہلے ہی جو جماعت کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں اس الیجٹمیٹ گورنمنٹ کو جو سازش کے تحت اقتدار قابض ہوئی اس کو نہیں مانتے. دوسرا یہ بات رہی آپ کی جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو ہم بڑا واضح طور پہ پہلے بھی اپنا موقف دے چکے ہیں کہ یہ جو جتھا اقتدار پہ قابض ہوا ہے، ان کے پچھلے 5 ماہ میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں، جتنی بھی کارروائیاں ہیں، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں کہ یہ لوگ پھر سے سیاسی شہید بن جائیں. NRO2 یہ پہلے ہی لے چکے ہیں، نیب قوانین کے اندر تبدیلی کر کے یہ اپنی چوریاں اور کرپشن پہلے ہی معاف کرا چکے ہیں، کیسز پہلے ہی معاف کرا چکے ہیں. عوام کے اندر جانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں، عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، سوائے چوروں کو ریلیف دینے کے انہوں نے 5 مہینے میں کیا کچھ نہیں ہے. تو جب عوام کو بھی منہ نہیں دکھا سکتے اور اقتدار چلانے، حکومت چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، تو یہ ان کی صرف یہی کوشش ہے کہ ریاستی مشینری کو، ریاستی اداروں کو استعمال کرتے ہوئے مخالفین کے خلاف جو ہے ایسی کارروائیاں کی جائیں، انتقامی کارروائیاں کی جائیں. اور عوام کے اندر یہ لوگ ہیں جو عوام کو اپنے ایسے اقدامات سے عوام کو بھڑکا رہے قومی اداروں کے خلاف. لیکن یہ عمران خان صاحب بھی تھے جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسے حالات نہیں ہونے دیے. اور آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے اس وقت پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے خیبر تک، عوام، ہم نے کسی کو کوئی ریلی نہیں نکالی نواز شریف کی طرح کہ مجھے کیوں نکالا. عوام خود لوگوں نے باہر نکل کے جو ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں پرامن طریقے سے. اس نا انصافی کے فیصلے کے اوپر جو ہے اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. مطلب یہ بتائیے کہ جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، آج کا جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تو نہیں ہے، اور اس کا کوئی فیز 2 یہ تو نہیں ہوگا کہ جب عام انتخابات ہونے جائیں تو جو آپ کی پارٹی میں پرندے اکٹھے کیے گئے تھے وہ اڑ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کے سامنے پچھلے 5 مہینے میں جتنے بھی انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہیں، الٹا بلکہ جو ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی پاپولرٹی میں اضافہ ہی ہوا ہے. اور ان کے اپنے مکروہ چہرے، ان کی ناکام پالیسیاں عوام کے سامنے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس قسم کی کارروائیوں سے تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی میں کسی قسم کا فرق ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو تحائف بیچے ان کے اوپر ٹیکس بھی دیا. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ تحائف بیچنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کیا ان کے اخراجات کم پڑ گئے تھے؟ ان سے اخراجات اپنے چلائے نہیں جا رہے تھے؟ کیونکہ یہ تو ایک اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی نا جو انہوں نے بیچ ڈالی اس کو اون کر کے. یہ بیچنے کی نوبت کیوں آئی آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں، یہ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں، باقی بھی جو سرکاری ملازمین ہیں سب کو، کسی کو پلاٹ ملتے ہیں، کسی کو اور باقی تحائف ملتے ہیں کسی شکل میں. تو جو پالیسی کے مطابق عمران خان صاحب کو جو انٹائٹلمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے جو 50% جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق انہوں نے پے کیا. آف کورس اگر کوئی ضرورت ہوگی تو انہوں نے جو بھی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کیا ضرورت تھی، لیکن اس میں کوئی غیر قانونی یا کوئی ایسا غیر آئینی کام کو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ ہوتا ہے، لوگ اپنے سرکاری لوگوں کو پلاٹس ملتے ہیں، بچوں کی شادیاں، بچوں کی تعلیم کے لیے لوگ بیچتے ہی ہیں اپنی اشیاء اپنی ضرورت کے مطابق. جب ضرورت پڑے تو لوگ اپنے کرتے ہیں اس قسم کا. اس لیے جو یہ تو حقائق کو توڑ موڑ کے بس کر کے کہ جناب کوئی ایسی کرپشن ہوگی یا چوری ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ یہ جو تحائف اگر انہوں نے کچھ بیچے بھی ہیں تو ان تحائف پہ جو پروفٹ ہوا اس پہ ٹیکس انہوں نے ادا کر کے اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن کے اندر اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا اس کے اندر. چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ نااہلی کا جو قانون ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب بھی نااہل ہو گئے، اب عمران خان صاحب بھی نااہل ہو گئے. اب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے کہ یہ نااہل کا جو قانون ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ جو 183(4) کے تحت نواز شریف صاحب کی پاناما میں جو نااہلی ہوئی اس کے خلاف کوئی اپیل کا حق موجود نہیں ہے. اور یہ جو بات پہلے شیخ صاحب نے کی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ 5 مہینے سے انہوں نے اور کیا کیا ہے سوائے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے جو ہے مخالفین کو جو ہے ان پہ جھوٹے پرچے اور اس طرح سے جو ہے الزامات لگانے کے، ان کو
جو ہے اس قسم کے معاملات میں الجھانے کے علاوہ، اور اس جتھا جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 40 سال سے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے رہے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے رہے، اور یہ سارا جو اکٹھا ہوا تھا سارا جتھا، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ لٹو اور پھٹو، اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آتے ساری انہوں نے جو ہے کس طرح سے NRO2 لیا اور اپنے جو ہے نیب کیسز میں تبدیلی کر کے انہوں نے سارا یہ معاملات چلائے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 5 ماہ سے PTI کہتی رہی ہے کہ جی ہم چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے کیونکہ ان کی بظاہر جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جانبدار نظر آ رہے ہیں، تو ریفرنس آج تک کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ بھجوا دیا ریفرنس بھیج دیا گیا، ریفرنس تو دائر ہو گیا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے تبھی تو اتنی تکلیف ہوئی ان کو۔ لاسٹ کویسچن ہے جی۔ صاحب آپ سے میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ جو فیصلہ ہوا ہے جس جتھے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس جتھے کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے جو اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسلام آباد میں جس بندے کی پوسٹنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ جو ہے اس پوسٹنگ والے کا نتیجہ ہے؟ دوسرا سوال آپ نے کہا میرے 2 سوال ہیں، ایک ہی کیا آپ نے، ایک ہی بڑا بھاری ہے۔ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرے خیال میں قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو کانسٹیٹیوشنل نہیں مانتے، تو اس کے اگینسٹ انشاءاللہ ہم کورٹس میں جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کورٹ سے ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ دیکھیں جی جتھا جو ہے وہ جس جتھے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں انہیں جو کچھ پڑھایا سمجھایا سکھایا گیا تھا حالات بالکل اس کے الٹ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ پہنے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا، ہمیں جو کچھ پڑھایا گیا تھا، حالات تو بالکل اس کے یکسر الٹ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بوکھلاہٹ کے اندر اس طرح کی ساری تدبیریں ہیں، میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی تدبیر ان کی کارگر نہیں ہوگی۔ عمران خان کی مقبولیت کے بارے میں ان کے تمام اندازے جو انہوں نے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے، اور اب حالیہ پنجاب کے ضمنی انتخابات آپ نے دیکھ لیے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے شاید کہ ضمنی انتخابات میں PTI اتنے سیٹیں جیت کے اور کم بیک ہوگی، پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنے گی۔ سب سے بڑا جو سیٹ بیک ان کے لیے ہوا کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو پچھلے دنوں انتخابات ہوئے ہیں، یہ پورے ملک کے اندر انتخاب ہوا بائی الیکشن، اور اس میں اگر یہ کہا جائے کراچی میں جو الیکشن ہوا وہ تو ایک حلقے سے ساتھ والے حلقے سے عمران خان 40,000 سے جیت رہے ہیں، اور یہ بلوچ والے حلقے پہ ٹھپے لگا کے آپ نے کہا جی یہ ہار رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا۔ وہاں مینوپلیٹ کیا گیا، جال سازی کی گئی ساری، اس کو ہم مانتے نہیں کہ وہ فیئر الیکشن تھا۔ اگر یہ میں کہوں کہ 3/4 اکثریت سے 80% کے حد تک عمران خان PTI نے یہ رزلٹ سے نتائج لیے ہیں، اور یہ آئندہ جو کچھ ہونا ہے، اگر یہ الیکشن ہونے ہیں ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے نتیجے میں، عمران خان اور PTI کو کوئی طاقت، یہ سارے مل کے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں روکتے۔ اب یہ بوکھلاہٹ کے عالم میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل نقطہ اس طرح کا پکڑیں جس کی آڑ میں عمران خان کو مائنس کریں اور پھر ان کا مقابلہ کریں، ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔